نیر بخاری صاحب، اس وقت جو ملک میں ماحول ہے، جو فضا ہے، کیا پیپلز پارٹی کو انتخابات ہونے کا یقین ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور یہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے. بہت سارے لوگ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ جو جواب ای سی پی دیتی ہے کہ بیانڈ 90 ڈیز یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ اس کو اپنی ورڈکٹ دے گی. تو آبویسلی وہ ورڈکٹ جو ہو فیصلہ کن ورڈکٹ ہوگی. تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو ہر حال میں پورا کیا جانا چاہیے. 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. بھلا اب 90 ڈیز کے آپ نے آغاز میں کہہ دی 57 ڈیز ہو چکے ہیں جی اس کے ریزولوشن کو. پرابیبلی 57 ڈیز بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی. اور جب انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کو امینڈ بھی کر دیا کہ الیکشن ڈیٹ ای سی پی دے گا، تو ای سی پی کو ڈیٹ دینی چاہیے. اور یہ جو جنوری کا مہینہ انہوں نے کہا کہ لاسٹ ویک آف جنوری، یہ بھی پیپلز پارٹی کے اصرار پہ. میں خود اس ڈیلیگیشن میں تھا جو لیڈ کر رہا تھا، جو ای سی پی کو ملاقات کرنے گیا تھا. ای سی پی نے دعوت دی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تو ہمارا اصرار تھا کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں. تو ابھی بھی یہ اسپیسیفک ڈیٹ نہیں، اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے. ان کو ای سی پی کو اسپیسیفک ڈیٹ دینی چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹ دیں اور اس کے لیے شیڈول دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس کا، جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی، پر انہوں نے شروع کر دیا، اس کا بھی پریسکرائبڈ لمٹ ہے ود ان دی الیکشن ایکٹ کہ اتنے عرصے کے اندر آبجیکشنز فائل ہو سکتے ہیں، اور اتنے عرصے میں آبجیکشنز اس کو ڈسپوز آف کیے جا سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کیے جا سکتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، ایک بتائیے گا کہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت ایجنڈے پہ سامنے آ رہی ہے. پچھلی دفعہ یعنی کچھ عرصہ پہلے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ملتوی کیے گئے تھے، تو اس میں بھی حوالہ جو تھا پہلا وہ معاشی تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے. ایک دفعہ پھر معیشت سامنے آ رہی ہے اور بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ معیشت اتنی بڑی ترجیح ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے اس اہم آئینی تقاضے کو نظر انداز کر دیں؟ دیکھیں، بالکل معیشت ضروری ہے عوام و ناس کے لیے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ میں تو کم از کم یہ اختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو نہیں دے سکتا کہ میرے مستقبل کا فیصلہ وہ کریں. وہ غیر منتخب شدہ ہے، ان کے پاس آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں کہ میری قسمت کو وہ فیصلہ کریں. ان کے پاس اختیار ڈے ٹو ڈے افیئرس کا ہے، یا ای سی پی کو اسسٹ کرنا ہے الیکشن کروانے میں. میری قسمت کا، اس ملک کے عوام کی قسمت کا فیصلہ منتخب نمائندے کر سکتے ہیں، اور یہ منتخب نمائندے تب آئیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے. معیشت بالکل ہے، لیکن معیشت کو جواز بنا کے الیکشن ملتوی کرنا نہ تو آئینی ہے نہ قانونی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار ملے کہ وہ اس ملک کے لیے، معیشت کے لیے اقدامات اٹھا سکے. نگران حکومت پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے؟ نگران حکومت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نگران، پہلی بات تو یہ کنسیپٹ مارشل لا دور کا انٹروڈیوسڈ ہے نگران حکومتوں کا. یہ کسی پارلیمنٹ نے اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا. لیکن پھر آپ دونوں پارٹیاں اس پہ متفق بھی تو ہو گئی نا دستور میں. میری عرض تو سن لیں، میری عرض، میں ابھی اکرم صاحب آ رہا ہوں. ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن 18ویں ترمیم میں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی اکیلے نہیں تھی، باقی جماعتوں کو ساتھ شریک تھے، اور باقی جماعتیں اس پہ ایگری نہیں کی. ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو 1963 کے کانسٹیٹیوشن کو اوریجنل فارم میں ریسٹور کرنا چاہتے تھے، اور اس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ پروویژنز جو مارشل لا کے ذریعے انٹروڈیوس کی ہیں ان کو نکال باہر پھینکیں. لیکن اس پہ ہماری ایک پرابلم بھی تھی. آپ دیکھیں، ہماری پرابلم یہ تھی کہ تنہا پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں رکھتی تھی. جی، باقی جو جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی تھیں ان کا تعاون ضروری تھا، اور جہاں پہ وہ اعتراض کرتے تھے ہم بے بس ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس وہ تعداد نہیں تھی.
تو یہ بالکل درست کہا آپ نے کہ ہم نہیں نکال پائے اس کو. آپ سمجھیں کہ ہماری تعداد پوری نہیں تھی, ہم نہیں نکال پائے. لیکن اس کا کنسپٹ دنیا میں, آپ اکرم صاحب یو مائٹ بی نوئنگ اٹ, برطانیہ میں ہے, انڈیا میں ہے, جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت کیا ہے وہاں پہ یہ کنسپٹ ہے نہیں کیئر ٹیکر کا. تو یہ کیئر ٹیکر جو ہے اس کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے, اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, اس کو اور صرف پیپلز پارٹی کی حد تک نہیں, تمام پولیٹیکل فورسز کی حد تک ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے, تو تاکہ الیکشن جو ہوں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی آپ کو مل گیا ہے؟ چلیے پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت لیول ہو چکی ہے, آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ اب کچھ ملنے کی جو آصف علی زرداری صاحب نے ذمہ داری لی تھی وہ اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس پہ ابھی ہم نے سی سی کی میٹنگ میں ہی وہ ایشو ڈسکس ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کے کنسرن جو لوگ تھے ان کو کنوے ضرور کیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے پنجاب میں آج بھی جاری ہیں, جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اپنے کینڈیڈیٹس کو فنڈز دے کے گئی ہے وہ آج بھی جاری ہیں. اسلام آباد میری کانسٹیٹوئنسی ہے, یہاں سے میں الیکشن لڑتا رہا ہوں, یہاں پہ آج بھی وہ پروجیکٹس جاری ہیں اور ہمارے کہنے پہ جاری نہیں ہیں. وہ جماعت جو ابھی اقتدار سے باہر نکل کے گئی ہے پروجیکٹس ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اسلام آباد کے. یہی حال پنجاب میں ہے, جبکہ سندھ میں ہمارے وہ جو ری ایبلیٹیشن پروجیکٹس تھے جو انٹرنیشنل ڈونرز کی اماؤنٹ سے آئے, وہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے ان کے لیے آئے, ان پہ قدغن لگائی ہوئی ہے. تو ہم نے کنوے کیا ہوا ہے ای سی پی کو کہ آپ ان پہ قدغن نہ لگائیں, کیونکہ لوگ بے صورت ساوانی میں باہر بیٹھے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ چلیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا کسی درجے میں شکایت جو ہے وہ روا ہے, لیکن بخاری صاحب کیا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو ایک ایسے ماحول میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر سکتی ہے جہاں پر آپ کی حریف پارٹی جو ہے اس کو جھنڈا لے کے بھی نکلنے کی اجازت نہ ہو؟ دیکھیں گزارش ہے کہ اس پارٹی کا آپ ذرا سٹیٹس آپ دیکھ لیں ای سی پی کے پاس. جی نہیں, تحریک انصاف کی بات کرو کے پاس, ہاں بالکل, اس کا سٹیٹس ذرا دیکھ لیں آپ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کا سٹیٹس کیا ہے. اور الیکشن ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر تھا پرانا 2002 کا, پھر بعد میں الیکشن ایکٹ میں وہ سارے لاز کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی انلسٹمنٹ ضروری ہے. آپ دیکھیں گے ورلڈ کپ 2023 کی سب سے بڑی کوریج صرف سنو نیوز پر, اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے.